الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس حدیث میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور پیاری تعلیمات میں سے ایک تعلیم کے بارے میں جانیں گے۔ وہ تعلیم اسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کا ایک اجمالی سا مفہوم اور تصور ہم سب کو علم ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے امور، ایسے تصورات شامل کر دیے گئے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ استخارہ اصل میں ایک بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا اظہار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک خاص قسم کا اظہار اور ایک خاص ادا ہے۔ استخارہ یہ ہے کہ انسان، بندہ اللہ کے سامنے یہ اعتراف کرے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ انسان کی لاچاری اور عاجزی، اس کا کمال اظہار، یہ استخارے کا ایک پہلو ہے، ایک مفہوم ہے۔ دوسرا پہلو استخارے کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرے، کھل کے اعتراف کرے، کھلے لفظوں کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، میرے پاس کسی چیز کا نہ تو علم ہے، نہ میرے پاس کسی کام کو کرنے کی طاقت اور قدرت ہے، اور اے اللہ، ہر چیز کا علم آپ کے پاس ہے اور ہر چیز کو کرنے کی طاقت اور قدرت آپ کے پاس ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے استخارے کا، کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، ہر معاملے میں ہم اپنے اللہ کو اس انداز سے، اس کیفیت سے، ان جذبات کے ساتھ اور اس اعتراف کے ساتھ اپنے اللہ کو ہم جب یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں تو اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی دعا کرنی ہو، اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہو، تو اللہ کے ان خوبصورت ناموں کا وسیلہ، واسطہ اور اظہار کر کے اللہ سے مانگا کرو۔ اور استخارہ ایک منفی قسم کے انسانی رویے کی نفی بھی ہے
کہ جس میں انسان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے کسی بھی شکل میں، تو بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ ایک خیال آ جاتا ہے کہ مجھے یہ جو فائدہ ہوا ہے یا یہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں میرا کمال ہے، یہ میری فلاں خوبی کی وجہ سے ہے، مجھے میرے تجربے کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، یا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اور میرا وہ فیصلہ درست تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ میرے اندر معاملہ فہمی بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز انسان کے ذہن میں یہ ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ انسان کا جو خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بہت بری اور منفی سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور پہ اس سوچ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ بڑی واضح تعلیمات ہیں، اور کس قسم کی منفی سوچ ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، جو اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قارون کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو ہم نے خزانے دیے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو خزانے دیے، اور اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی جو صرف چابیاں تھیں اسے اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی، کہ جو لوگ صرف جنہوں نے قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانی ہیں، تو خزانے کتنے ہوں گے اندازہ لگائیں۔ تو جو قوم کے نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے یہ کہا کہ اے قارون، اس دولت پہ جو تو غرور کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور اتراتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ تجھے اللہ نے دیا ہے، اس لیے اپنی آخرت کا سامان ضرور کر، آخرت کو نہ بھول۔ تو قارون نے جو جملہ کہا وہ اس کی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے میں سکھائی ہے، کہ استخارہ کرنے والا اللہ کا جو بندہ ہے وہ اسی سوچ کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ تو قارون نے کہا کہ کس اللہ کا تم ذکر کر رہے ہو؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا خزانہ ہے یہ تو میں نے اپنے علم، اپنے تجربے سے میں نے اکٹھا کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انسان کا اسی رویے کو ذکر کرتے ہوئے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، صبح و شام جاگتے سوتے کھڑے بیٹھے ہر لمحہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ پریشانی کسی طریقے سے ختم ہو جائے، یہ آزمائش کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور جب ہم اس پہ اپنی نعمت کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو پریشانی ختم ہوئی ہے یا یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے۔ ہم بعض اوقات باتوں باتوں میں، انجانے میں بڑے فخر سے یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اپنی کامیابیوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ بھئی یہ اب تجربہ ہی اتنا ہو گیا، یہ بال میں نے ایسے دھوپ میں تو سفید نہیں کیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو یہ جو رویہ ہے بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کسی انسان کے اور بندے کے ایمان کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کر کے، اس سوچ کا اظہار کر کے وہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو علم اور شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رویہ ہے اللہ رب العالمین کی کسی بھی نعمت پہ، اس رویے کا اظہار، یہ سوچ کہ یہ تو میرے تجربے اور میرے علم کی وجہ سے ہے، استخارہ اس سوچ کی بالکل نفی کرتا ہے۔ استخارہ ہمیں یہ بتاتا ہے، استخارہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے، استخارہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے بندے کرتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب نعمت مل جائے، دعا قبول ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ کیفیت بڑی ایک خطرناک اور حساس مقام ہوتا ہے کہ جس میں انسان بھول جاتا ہے اور بہت سارے خیال اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ میری مشکل حل ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ہوئی ہوگی، فلاں کی سفارش کروائی تھی، فلاں کو کہا تھا، 100 باتیں انسان سوچتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، انسان کے ایمان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتے ہیں کہ اب انسان نعمت ملنے کے بعد کس طرف جاتا ہے، کس کا شکر ادا کرتا ہے، کس کا نام لیتا ہے۔ تو استخارے میں ہم نے اس بات کا اظہار کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، یہ جو قدم اٹھانے لگا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور مجھے اگر علم ہو بھی جائے، بظاہر مجھے پتہ چل بھی جائے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں مجھے یہ پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان انہیں بڑا اچھی لگتی ہیں، وہ بظاہر اسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ، کوئی کام، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے شر ہے، نقصان ہے، بری ہے، خیر نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہت ساری چیزیں انسان ایسی سمجھ رہا ہوتا ہے، ناپسند کر رہا ہوتا ہے،
اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یہ کلمات سکھائے کہ اے اللہ اللہم انی عبدک۔ عبد، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی، انسان کی پوری مکمل عاجزی اور لاچاری کا اس میں پورا اظہار ہے۔ انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیری بندی تھی، میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری جو پیشانی ہے، میرے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ ماض فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں تو نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عدل فی قضاؤک، اے اللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ظلم سے پاک ہے، وہ عدل پہ ہی مبنی ہوگا، تو میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تو کل بھی یہ حدیث ذکر کی تھی، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے انکا ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے جس طرح کی مجھ سے توقع کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا، جیسی تو مجھ سے توقع کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کا علم، اللہ کی قدرت، اس کا اعتراف، اپنی لاچاری، اپنی جہالت اور طاقت نہ ہونے کا کھل کے اعتراف، اور اللہ سے پھر یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے تو میرے لیے وہ فیصلہ کر دے، اور تو جو فیصلہ کرے گا میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اسی چیز کو استخارہ کہتے ہیں۔ اس کے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، الفاظ کوشش کریں وہ زبانی یاد ہوں، بہت زیادہ طویل حدیث نہیں ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، عربی میں نہیں بھی یاد ہوتے تو اردو میں اس کا مفہوم یاد کریں، ان الفاظ کا ترجمہ یاد کریں اور ان کو ذہن میں رکھ کے اپنے اللہ سے دعا مانگیں ہمیشہ ہر معاملے میں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ استخارہ ایسے ہمیں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے تھے، اور ہر معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے۔ تو استخارے کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بہتر کیا ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے اللہ میں اس کام کو کرنے کی پھر طاقت نہیں رکھتا، میں طاقت بھی تجھ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ پھر اس کام کو کرنے کی طاقت بھی مجھے تو عطا فرما۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو ہر کام کو کرنے پہ قادر ہے، وَلَا أَقْدِرُ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کسی کام کو کسی چیز کو کرنے پہ قادر نہیں ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تیرے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے تیرے پاس، میرے آنے والے کل کا، میرے نفع کا، میرے نقصان کا۔ وَلَا أَعْلَمُ مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے اللہ جو تہ در تہ غیب کی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں،
اللہ تجھے تو وہ ساری باتیں بھی پتہ ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ فلاں معاملہ، اس معاملے کا آپ نام بھی لے سکتے ہیں، نام لیں اس معاملے کا کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، اور میرے اس کام کے انجام کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے کیا چیز بہتر ہے، ہمیں اس چیز کو بھی ہمیشہ اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے اور اپنے تمام معاملات میں اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدہ، یہ تو ہمیشہ ہمارے مد نظر ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے دنیاوی کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، ہم یہ پہلو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنی دعا میں اپنے دین کی حفاظت اور دین کا نفع نقصان انسان اسے مقدم رکھے، سب سے پہلے دین کو مقدم کرے کہ اے اللہ میرے دین کے لیے جو بہتر ہے، کہ جس میں میرے دین کا نقصان نہ ہو، میرا دین محفوظ رہے، میری دنیا کا نقصان نہ ہو، میری دنیا محفوظ رہے، اے اللہ فقدرہ لی، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا کے لیے بہتر ہے تو فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، میرے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جو میرے لیے بہتر ہے، جہاں بہتر ہے میرے لیے وہ مقدر کر دے۔ ثُمَّ رَضِّينِي بِهِ، پھر اے اللہ میرے دل کو راضی کر دے، میرے دل کو مطمئن کر دے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو اپنے ویسے ہر معاملات میں، کسی بھی معاملے میں ہم کوئی بھی ہمیں ضرورت ہو کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیصلہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے۔ اور کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پھر اس کے بعد سوئے اور خواب میں اسے خواب نظر آئے، کوئی رنگ نظر آئے، کوئی فلاں چیز نظر آئے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز سکھائی ہے، تعلیم دی ہے، اصل میں وہ ایک تربیت ہے ہماری، ایک رویہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے حوالے سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے یہ بھی، کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں، اپنے مشورے میں اللہ کو یاد رکھیں، جو بھی کام کرنے لگیں، جو بھی فیصلہ کرنے لگیں، اللہ کو یاد کریں، یہی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھتے تھے، تو وہ ہر وقت کوئی تسبیح نہیں ہوتی تھی، اسی طرح اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کو، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع انسان کرے۔ تو یہ جو ایک رجوع کا ایک خاص انداز ہے، خاص ایک طریقہ ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ تو اسے خود بھی سیکھیں، یاد کریں، دوسروں کو سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ یہ تعلیم ہے کہ آپ دوسروں کو یہ سکھاتے تھے، اور ان جذبات کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے
جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر معاملے میں خیر اور برکت نصیب فرمائے گا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات، بہت سارے فیصلے اگرچہ ہمیں بظاہر اچھے نہیں لگتے، نقصان نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العالمین سے استخارہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے جب ہم کسی کام کو کریں گے تو وہ کام پھر نقصان نہیں ہو سکتا اس میں، بظاہر اگرچہ ہمیں وہ نقصان محسوس ہوتا ہو۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب عزم کر لے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ استخارہ کرنے کے بعد تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتوکل علی اللہ، اب پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نقصان نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جذبات کا اظہار کرنے کی اللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔